اسٹوڈینٹس 10th کلاس کا مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 8 باب نمبر 8 آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت۔ عزیز طلباء، امتحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس چیپٹر میں سے جو پاسبل کویسچنز آ سکتے ہیں ان کا آج آپ سے ان کے حوالے سے بات بھی کریں گے اور ان کے جوابات بھی آپ کو مختصراً دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ ان تمام سوالات کو سن لیجئے، یقیناً یہ سوالات آپ کو امتحانات میں پوچھے جائیں گے اور پھر آپ ان کے جوابات دیں گے تو آپ بڑی آسانی سے اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کا معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم مشقی سوالات کے اوپر بات کرتے ہیں جو فکسڈ گیون ہے۔ اس میں جو پہلا سوال ہے وہ ہے 5 قومی تعلیمی مسائل تحریر کریں۔ تو عزیز طلباء، اس کا جواب ہوگا، سب سے پہلے ہم ہیڈنگ لگائیں گے 5 قومی تعلیمی مسائل، نیچے لکھیں گے 5 قومی تعلیمی مسائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ناقص امتحانی نظام، نمبر 2 محدود تعلیمی وسائل، نمبر 3 اساتذہ کی کمی، نمبر 4 بنیادی سہولیات کا فقدان، نمبر 5 نصاب میں فنی اور تکنیکی مضامین کا فقدان۔ انگلش میں بھی آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں، ہم انگلش میں آپ کے لیے علیحدہ سے ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سمجھ لیں کہ آپ امتحانات ناقص ہیں، آپ کے سامنے ہے، چیٹنگ ہے، اور محدود تعلیمی وسائل ہیں، بجٹ نہیں ہے، بنیادی سہولیات، سکول موجود نہیں، آبادی بہت زیادہ ہے، اساتذہ کی کمی ہے، یہ مسائل ہیں۔ دوسرا سوال صنفی امتیاز کی تعریف کریں۔ صنف کہتے ہیں جینڈر کو، اور صنفی امتیاز میں جینڈر بائزڈ، جس میں ہم مرد اور عورت کا، حالانکہ اسلام میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ تو صنفی امتیاز کی تعریف، آپ صنفی امتیاز کی سرخی ہیڈنگ لگائیں گے۔ جواب میں ہم لکھیں گے انسانی معاشرے میں عورت اور مرد میں جنس کی بنیاد پر تفریق کرنا صنفی امتیاز کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور خواتین کے الگ الگ کردار بنائے ہیں، دونوں کے ایک دوسرے پر ایک فضیلت دی ہے، لیکن دونوں برابر ہیں، جس کا بنیادی مقصد نسل انسانی کو آگے بڑھانا تھا۔ اور اللہ کی نظر میں تمام انسان مرد اور عورت برابر ہیں، تمام انسان مرد اور عورت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس طرح تیسرا سوال ہم نصابی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے؟ تو ہم نصابی سرگرمیوں کی سرخی، اس کے بعد ہم نصابی سرگرمیاں جیسا کہ کھیل، مباحثے، مشاعرے، تقاریر، مذاکرے اور مطالعاتی دورے وغیرہ طلباء کی اخلاقی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر میں مددگار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال کوئی سے 3 پنجابی شعراء کے نام لکھیں۔ پنجابی ہماری مادری زبان ہے۔ مادری زبان وہ زبان ہوتی ہے جو ماں بولی ہوتی ہے، یعنی کہ ایسی زبان جس میں آپ کو خواب آتے ہیں، وہ آپ کی مادری زبان ہے۔ بدقسمتی سے زبان کا کسی ثقافت اور کلچر میں کلیدی کردار ہوتا ہے، اور ہم تو جو ہے کمبینیشن آف ڈفرینٹ لینگویجز ہو گیا، کچھ علاقائی زبانیں ہیں جیسے پنجابی ہے، پھر اس کے اوپر اردو ہم اسے قومی زبان کہتے ہیں، اور پھر جس دفتری زبان ہماری انگریزی ہے۔ اسی طرح تعلیم میں گھر میں بول چال پنجابی میں کرتے ہیں، پڑھنے اردو میں آتے ہیں، ساتھ انگلش شامل ہے، تو ایک عجیب مسئلہ ہوگا۔ تو ہمارے جو 3 پنجابی شعراء ہیں ان کے نام بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح آبادی اور وسائل کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ تو ہماری سرخی بنے گی آبادی اور وسائل کے درمیان توازن، اوپر سے سوال کے اندر سے ہی سرخی بنائیں۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں آبادی میں اضافے کی نسبت وسائل میں اضافہ کم ہے۔ ہمارے ہاں آبادی زیادہ ہے اور جو ریسورسز ہیں وہ کم ہیں۔ افراط آبادی یعنی کہ آبادی کی بہت زیادہ زیادتی، بہت بڑی تعداد ہے، 25 کروڑ لوگ ہیں ہم لوگ،
غربت، بے روزگاری، طبی سہولیات، جو ہماری طبی سہولیات ہیں جس میں ہمارا میڈیکل فیسلٹیز ہیں ان کا فقدان ہے، ایسے مسائل ہیں جن پر قابو پانا نہایت ضروری ہے۔ آبادی اور وسائل کے درمیان توازن قائم کرنے کے لیے آبادی کو قابو میں رکھا جائے اور دولت کی جو غیر منصفانہ تقسیم ہے اس کو ختم کیا جائے، تو تب جا کے ہم آبادی اور وسائل کے درمیان توازن یعنی کہ پلڑے دونوں برابر کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ امیر امیر ترین ہے اور غریب غریب ترین ہے، غربت کی لکیر سے بھی نیچے رہتے ہیں۔ غربت کی لکیر عزیز طلباء اس کو کہتے ہیں جو انٹرنیشنلی یعنی کہ پر انکم کے حساب سے کہ جو کسی شخص کی آمدن ہے، اور پاکستان میں اتنی کم ہے کہ ہم غربت کی جو انٹرنیشنل ڈیفینیشن ہے اس سے بھی نیچے ہیں، تو ہماری بہت بڑی تعداد غربت کی لکیر سے نیچے، یعنی کہ وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ مہینے میں $10 کما نہیں سکتے۔ تو ایسے لوگ جن کی بڑی پاکستانی روپوں میں چند روپوں میں چند سینکڑوں میں ان کی آمدن ہے، تو وہ غربت کی لکیر کے 2000 3000 تو وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ اب عزیز طلباء ایسا لوگ ہی بیس پہ آپ سے کیا سوال پوچھے جا سکتا ہے؟ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آبادی سے کیا مراد ہے؟ تو آبادی ہیڈنگ کسی ملک، علاقے یا جگہ پر موجود لوگوں کی تعداد کو آبادی کہتے ہیں۔ اس میں چھوٹے بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب آتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں 6 افراد رہتے ہیں تو آپ کے گھر کی آبادی 6 افراد پر مشتمل ہوگی۔ ایک دیہاتی علاقے کی آبادی چند سو اور شہری علاقے کی آبادی ہزاروں یا لاکھوں افراد پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ آبادی میں بچے، بوڑھے، مرد اور خواتین سب شامل ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال اسی سے متعلق ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آبادیات یا بشری شماریات سے کیا مراد ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے پیپر میں ایسا لو۔ تو آبادیات یا بشری شماریات، آبادی کے مطالعے کے لیے آبادیات یا بشری شماریات، انگلش میں اس کو ڈیموگرافی کہا جاتا ہے، اس کا ایک مضمون ہے باقاعدہ جو متعارف کرایا گیا ہے آج کل، جس میں انسانی آبادی کا شماریاتی تجزیہ، اسٹیٹسٹیکل انالیسس، یعنی کہ اسٹیٹ کے گراف کی شکل میں، پائی گراف کی شکل میں، مختلف شکل میں جو ڈیٹا مرتب کیا جاتا ہے وہ اس ڈیموگرافی بشری شماریات میں شامل ہے۔ اس میں شرح پیدائش کے بچے کتنے پیدا ہو رہے ہیں، شرح اموات کتنے لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پہ، اور پھر اس کو اکٹھا کر کے مہینوں اور پورے سال پہ لے کے جایا جاتا ہے۔ اسی طرح لوگ رہائش کتنی آبادی، کتنے مزید مکان بنے، ہجرت کتنے لوگوں نے کی، کون کون سی بیماریاں آئیں، آبادی کی تقسیم کیا ہے، یعنی کہ آج کل تو ہمارے ہاں تو فرقہ واریت اور برادری کی بنیاد پہ بھی آبادی کی تقسیم کی جاتی ہے۔ ایسی دیگر چیزوں کا شماریاتی تجزیہ کیا جاتا ہے۔ بشری شماریات کا آغاز مشہور مسلمان مفکر ابن الخلدون نے کیا تھا، جس نے مقدمہ ابن الخلدون میں آبادی کا تجزیاتی جائزہ لیا ہے۔ عزیز طلباء، ہر طالب علم کو مقدمہ ابن الخلدون پڑھنا چاہیے، یہ بڑا ہی زبردست قسم کا یہ چند کتابوں کا مجموعہ ہے جس کو آپ کو پڑھنا چاہیے۔ تو اگلا سوال، پاکستان کی آبادی میں کتنے فیصد سالانہ شرح سے اضافہ ہو رہا ہے؟ تو پاکستان کی آبادی، اس کی سرخی بنائیں، پاکستان کی آبادی کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں 2017 کی مردم شماری کے مطابق، مردم شماری مین آبادی کو گننا، کہ پاکستان کی آبادی تقریباً 207 ملین تھی، یعنی کہ 20 کروڑ 70 لاکھ لوگ تھے۔ پاکستان اکنامک سروے 2019-20 میں جو کے مطابق پاکستان کی آبادی 211 ملین سے تجاوز کر، یعنی کہ 21 کروڑ اور 10 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہو۔ آبادی میں اضافے کی سالانہ شرح قریباً 1.49 یعنی 1.94% ہے، اتنی بڑی یہ ہے۔ اس طرح ایک سوال پوچھا جا سکتا ہے آبادی کی گنجانی کے لحاظ سے پاکستان کا بڑا اور چھوٹا صوبہ کون سا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، تو اسی طرح آپ اس میں سرخی بنائیں، آبادی کی گنجانی کے لحاظ سے پاکستان کا بڑا صوبہ۔ سب سے پہلے ہم بڑے صوبے کی بات کرتے ہیں۔
صوبہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ پاکستان کی آبادی کا 53% حصہ صوبہ پنجاب میں رہتا ہے، جبکہ پنجاب میں 1 مربع کلومیٹر کے علاقے میں 535 افراد بستے ہیں۔ اگر ہم دوسری جانب دیکھیں تو صوبہ بلوچستان آبادی کی گنجانی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے، جہاں فی مربع کلومیٹر صرف 35 افراد بستے ہیں۔ پنجاب میں 535 فی مربع مین، اگر اس کی لینتھ جو ہے لینتھ کی 2 سائیڈ کو مربع کہتے ہیں، ایک لینتھ میں ان کے 535 لوگ جو ہیں وہ پنجاب میں اور 35 صرف صوبہ بلوچستان میں۔ اسی طرح پاکستان کی آبادی فی مربع کلومیٹر گنجانی یہ ہم بتا چکے ہیں۔ شہری علاقوں سے کیا مراد ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ شہری علاقوں سے مراد وہ علاقے ہیں جن کا نظم و نسق میٹروپولیٹن، میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹی، ٹاؤن کمیٹی یا کنٹونمنٹ بورڈ وغیرہ کے تحت چلتا ہے۔ ایسے علاقوں کو شہری آبادی کہتے ہیں جس میں میٹروپولیٹن بہت بڑا، جیسے لاہور ہے، کراچی ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے۔ اس کے بعد چھوٹے جیسے سیالکوٹ ہے، میونسپل کارپوریشن ہے۔ اس سے چھوٹی جو ہے میونسپل کمیٹی، ٹاؤن کمیٹی، جیسے سیالکوٹ کے مضافات میں یہ اگوکی یا سمڑیال جو تحصیل آ جاتی ہے تو وہاں پہ میونسپل کمیٹی اور اس طرح ٹاؤن کمیٹی اور کینٹ کا انتظام کنٹونمنٹ بورڈ جو ہے وہ کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، شہری اور دیہاتی آبادی کی تقسیم سے کیا مراد ہے؟ شہری اور اس کی طرح سرخی، پاکستان میں کل آبادی کا قریباً 1/3 شہروں میں آباد ہے۔ پاکستان اکنامک سروے 2019-20 کے مطابق پاکستان کے شہری علاقوں میں قریباً 78 ملین افراد یعنی کہ 78 ملین افراد جو ہیں آباد ہیں جو شہروں، جبکہ 133 ملین دیہی علاقوں میں آباد ہیں، یعنی کہ 7 کروڑ کے 80 لاکھ کے قریب شہروں میں اور 13 کروڑ 30 لاکھ کے قریب دیہی علاقوں میں آباد ہیں۔ شہری علاقوں سے مراد وہ علاقے ہیں جن کا نظم و نسق میٹروپولیٹن، میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹی، ٹاؤن کمیٹی یا کنٹونمنٹ بورڈ وغیرہ کے تحت چلتا ہے۔ شہری آبادی میں دیہاتی علاقوں کے مقابلے میں بجلی، گیس، سڑکوں، تعلیم، صحت اور تجارتی مراکز وغیرہ کی سہولیات نہ صرف بہت زیادہ بلکہ بہت بہتر ہوتی ہیں۔ دیہاتوں میں زندگی کی ان جدید سہولیات کا فقدان ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، مردم شماری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بامقصد منصوبہ بندی کے لیے آبادی کے مختلف پہلوؤں مثلا کل آبادی، ان کی علاقائی تقسیم جیسے ہم نے صوبہ پنجاب وغیرہ، شرح افزائش، کتنے بچے پیدا ہوئے، فی کلومیٹر آبادی، ہر کلومیٹر پہ کتنی آبادی ہے، شہری اور دیہاتی آبادی کا تناسب، تعلیم و تربیت کا معیار اور لوگوں کے مشہور پیشے وغیرہ کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے۔ آبادی کے ان کوائف کو جاننے کے عمل کو مردم شماری کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کے لیے سینسز کا لفظ ہے۔ مردم شماری ہر 10 سال بعد ہوتی ہے اور برِ صغیر میں یاد رکھیے گا پہلی مردم شماری 1881 میں انگریزوں نے کی تھی اور پاکستان میں پہلی مردم شماری 1951 میں، اور جو پاکستان کی آخری مردم شماری جس کو چھٹی مردم شماری کہا جاتا ہے 2017 میں ہوئی تھی۔ پہلی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی تقریباً 33.7 ملین تھی، یعنی 3 کروڑ 37 لاکھ، اور چھٹی مردم شماری کے مطابق ہماری جو آبادی تھی 207.7 ملین ہے، یعنی 20 کروڑ 77 لاکھ کے قریب ہماری آبادی تھی۔ تو جو ہے اتنا، یعنی کہ اتنے سالوں میں کتنا بڑا، پہلی سے اور اس میں 33 سے 207، تو یہ عزیز۔ اسی طرح فاٹا کی آبادی جو ہے، فاٹا کی اس وقت، فاٹا پاکستان کا قبائلی علاقہ ہے جس کا جو تھا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا FATA اس کا محفوظ تھا، لیکن اس کو اب صوبہ خیبر پختونخوا میں شامل کر دیا گیا۔ لیکن SLO میں چونکہ یہ پوچھا جا سکتا ہے تو ہم اس کو بتائیں گے کہ فاٹا کی آبادی 5 ملین تھی جو کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہو چکا، شامل ہو چکا ہے۔ سوال پوچھا جاتا ہے پاکستان میں دوسری مردم شماری کب ہوئی اور کتنی آبادی تھی؟ پاکستان کی دوسری مردم شماری 1961 میں ہوئی تھی
اور کل آبادی ہماری 42.8 ملین تھی، یعنی 4,20,80,000 لوگوں پر مشتمل تھا۔ پاکستان میں صنفی لحاظ سے جو تقسیم ہے مرد اور اس کی کتنے فیصد ہے؟ صنفی لحاظ سے تقسیم سے مراد مرد اور عورت کی بنیاد پر آبادی کی تقسیم ہے۔ 2019-2020 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں مرد کل آبادی کا قریباً 51% ہے، یعنی کہ آدھے سے تھوڑا زیادہ، جبکہ خواتین کی تعداد قریباً 49% ہے، آدھے کے قریب۔ بالکل یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان میں مردوں کی شرح پیدائش عورتوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے معاشرے کا معنی اور مفہوم بیان کریں، تو معاشرہ انگریزی زبان کے لفظ سوسائٹی کا ترجمہ ہے، جو لاطینی زبان کے لفظ سوشیوس سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی ساتھی کے ہیں، یعنی کہ کمپینین کے ہیں۔ گویا معاشرے سے مراد ساتھیوں کا گروہ یا مجموعہ ہے، افراد کا وہ مجموعہ کہتے ہیں سب کو مل کے اکٹھا کر کے، مجموعہ جو چند مقاصد کی خاطر زندگی بسر کر رہا ہو معاشرہ کہلاتا ہے۔ عزیز طلباء، بڑا اہم سوال ہے، ثقافت کی تعریف کریں۔ ثقافت کسی جگہ پر مقیم افراد کے مشترکہ عقائد، انداز، رہن سہن، رسوم و رواج، زبان اور روایات کا نام ہے۔ ثقافت میں وہ تمام عقائد، قوانین، عقائد آپ کے جو ہمارے ہیں جس پہ ہم ساتھ ایمان لاتے ہیں، قوانین جو ہمارے ملک کے قوانین ہیں، اسلامی قوانین ہیں، رسوم و رواج، روایات، علوم و فنون ہمارا علم اور جس طریقے سے ہم اپنی عمارات بناتے ہیں اس کو علوم و فنون اور عادات وغیرہ شامل ہیں، جن کو انسان معاشرے کے ایک فرد کے طور پر اپناتا ہے۔ پاکستان کی ثقافت کی 4 خصوصیات، اس میں سب سے پہلے مخلوط ثقافت ہے، ہماری جو مکسڈ ہے، عورتیں مرد، اور اس میں اسلامی بھی ہے۔ دوسرا عرس اور میلے، تیسرا طرز تعمیر اور مصوری، چوتھا شاعر و ادب۔ عزیز طلباء، مشترکہ خاندانی نظام کیا ہے؟ پاکستان میں بحیثیت مجموعی مشترکہ خاندانی نظام رائج ہے، یعنی کہ بہت بڑی تعداد میں ہم جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں۔ خاندان کا سربراہ مرد ہوتا ہے جو اپنے خاندان کی کفالت کا ذمہ دار، ان کو پالنے پوسنے کا ذمہ دار ہے، کاروبار کر کے مال ان پہ خرچ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ عورت اپنے گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی اور امور خانہ داری یعنی کھانا پکانا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا سنبھالتی ہے۔ بزرگوں کو گھر میں نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کی خدمت مذہبی اور اخلاقی فریضہ سمجھ کر کی جاتی ہے کہ ہم اپنے بوڑھوں کو جو ہے اولڈ ہوم میں نہیں بھیجتے، جبکہ ہم ان کی عزت احترام کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا اپنا مذہبی اور اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں مسلمانوں کے مذہبی تہوار کون کون سے ہیں؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق پاکستان میں ہر سال 2 عیدیں منائی جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کے اختتام پر 1 شوال کو عید الفطر اور 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ پورے مذہبی جوش سے منائی جاتی ہے۔ عید الفطر کو ہم عام زبان میں چھوٹی عید اور عید الاضحیٰ جس کو بقرہ عید بھی کہتے ہیں، اس کو بڑی عید کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ دیگر مذہبی تہواروں میں 12 ربیع الاول کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا، 27 رجب کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 15 شعبان کو شب برات منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 10 محرم کو مسلمان یوم عاشور بھی مذہبی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں اور کربلا کے شہداء کی عظیم قربانیوں پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، مذہبی ہم آہنگی سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری بھی ہے۔ رواداری کا مطلب برداشت کرنا، ہم مختلف جو فرقے ہیں ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ مذہبی رواداری موجود ہے، کبھی کبھی فرقہ واریت سر اٹھاتی ہے، لیکن یہ سب جو ہے وہ غیر ملکی سازشیں ہوتی ہیں۔ عام عوام جو ہے مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری کا بھی ثبوت دیتے ہیں۔
بر صغیر میں بزرگان دین کی تعلیمات سے متاثر ہو کر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پاکستان میں لوگ ذات پات، رنگ، نسل اور امتیازات وغیرہ کو نسبتاً کم اہمیت دیتے ہیں۔ پاکستان کا آئین اقلیتوں کو ہر طرح سے مکمل تحفظ دیتا ہے۔ اقلیتوں کے مذہبی تہواروں کے نام لکھیں تو پاکستان میں اقلیتی طبقوں میں ہندو ہولی اور دیوالی، مسیحی لوگ کرسمس اور ایسٹر، سکھ مذہب کے لوگ بیساکھی، بہائی عقیدے کے لوگ عید نوروز پوری آزادی اور جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ پاکستان کی اکثریت سادہ مگر صاف ستھرا اور باوقار لباس پہننے کو ترجیح دیتی ہے۔ پاکستان کا قومی لباس شلوار قمیض ہے۔ یہ لباس تھوڑے بہت رد و بدل اور فرق کے ساتھ ہر علاقے میں مردوں اور عورتوں میں یکساں مقبول ہے۔ واسکٹ، ٹوپی، اجرک اور پگڑی وغیرہ مختلف علاقوں میں مردوں کے لباس کا حصہ ہیں۔ خواتین شلوار قمیض کے ساتھ دوپٹہ، چادر اور عبایا وغیرہ استعمال کرتی ہیں۔ پاکستان کی غذائیں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف غذائیں پسند کی جاتی ہیں۔ گندم اور مکئی کی روٹی، ساگ، چاول، گوشت، دالیں، سبزی اور خشک اور تازہ پھل وغیرہ کے لوگوں کی اہم اور پسندیدہ خوراک ہیں۔ مخلوط ثقافت سے کیا مراد ہے؟ ہیڈنگ اسی طرح لگائیں گے، مخلوط ثقافت پاکستانی معاشرہ عملی طور پر پنجابی، سندھی، پشتون، پختون، بلوچی، کشمیری، بلتی، براہوی، سرائکی، ہندکو وغیرہ ثقافت کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ اقلیتی طبقے میں ہندو، مسیحی، سکھ، پارسی، بہائی اور دیگر مذاہب کے رسوم و رواج اور لباس بھی پاکستانی معاشرے کو رنگا رنگ نیا رنگ دیتے ہیں۔ پاکستان کے 4 مشہور عرس کون سے ہیں؟ تو پاکستان کے 4 مشہور عرس، اس کی ہیڈنگ یعنی سرخی: حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا عرس، حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا عرس، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا عرس، حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا عرس۔ پاکستان کے اہم کھیل کون کون سے ہیں؟ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے۔ پاکستان کی کرکٹ، ہاکی، کبڈی، اسکواش، سنوکر اور ٹینس کی ٹیموں کا شمار دنیا کی بہترین ٹیموں میں ہوتا ہے۔ پاکستانی خواتین بھی ملکی اور عالمی سطح پر کھیلوں میں بھرپور حصہ لیتی ہیں۔ ان کھیلوں کے ٹورنامنٹ تحصیل، ضلعی، ڈویژنل، صوبائی اور ملکی سطح پر منعقد کرائے جاتے ہیں۔ گلگت بلتستان اور چترال میں پولو کھیل، جو گھوڑوں پہ بیٹھ کر ہاکی کی طرح کھیلا جاتا ہے، بہت مقبول ہے۔ طرز تعمیر کے حوالے سے پاکستان کی اہم 4 عمارتیں: بادشاہی مسجد لاہور، شالامار باغ لاہور، شاہی قلعہ، فیصل مسجد، اس طرح بے شمار دیگر، قلعہ دراوڑ، اور اسی طرح جو شیر شاہ سوری کا قلعہ روہتاس بھی اس میں شامل ہے۔ پاکستان کے مشہور مصور جو مصوری میں پاکستانی ثقافت کی اہم پہچان ہے، عبدالرحمن چوغتائی، اعجاز انور، استاد اللہ بخش، صادقین، جمیل نقش اور اسماعیل گل جی پاکستان کے مشہور مصور ہیں۔ جدید دور کے اردو شعراء میں پاکستان کے جدید دور کے شعراء میں امین نون، میم راشد، مجید امجد، ناصر کاظمی، فیض احمد فیض، احمد فراز، احمد ندیم قاسمی، منیر نیازی اور حبیب جالب شامل ہیں۔ ان کی شاعری میں حب الوطنی کے جذبات اور خیالات کی جھلک نظر آتی ہے۔ عزیز طلباء، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ ان سب سوالوں کو سن کر اور ان کے جوابات کو ذہن نشین کر لیں گے تاکہ امتحان میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ انشاءاللہ اگلی جو اس کا اگلا حصہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ بہت جلد نشر کریں گے تاکہ تمام طلباء کو اس کا فائدہ ہو۔ تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے کہ کس قسم کے SLO اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کے حوالے سے
پوچھے جاتے ہیں اور ان کے جوابات کیسے. ہم ایک علیحدہ سے آپ کو ایسا لو کے بارے میں بھی سارا ڈیٹیل جو ہے وہ سمجھائیں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، عافیت برکت دے. بہت شکریہ. السلام علیکم.